جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنین پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور پوری انسانیت تک ہمیں اسلام کا پیغام عام کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے علم کے لیے سخت محنت کی ضرورت اور اسلاف کے واقعات۔ ایک مرتبہ میں یو اے ای میں خطبہ سن رہا تھا، سفر پر تھا، اور میں وہاں پر جو شیخ تھے انہوں نے بڑے پیارے انداز میں علم کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے ٹاپک یہ نہیں لیا کہ علم کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، انہوں نے کہا یہ تو آپ جانتے ہی ہو، یہ تو میں نے کئی مرتبہ بتا دیا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آخر علم کی اتنی اہمیت ہے کیوں۔ تو میرے لیے بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ اگر غور کروں کہ آخر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، آپ کو نماز کی فضیلتیں معلوم ہیں، جمعہ کی فضیلتیں معلوم ہیں، اسی لیے تو آپ ادھر آئے ہیں، لیکن اگر آپ کو نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ نماز کیسے ادا کریں گے؟ ایک دم انہوں نے نکتہ کہا کہ جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اور سب سے پہلا جو رکن اسلام ہے شہادتین، توحید اور رسالت نبی، آپ توحید کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے حافظ قرآن ہیں، وہ قبر پر بیٹھ کر تعویذیں دیتے ہیں، لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹوکتے نہیں بلکہ اس کو ابھارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید کو انہوں نے حفظ تو کر لیا، لیکن وہ علم کا فہم ان کے پاس نہیں ہے، وہ قرآن مجید کو سمجھ نہ سکے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اگر علم نہ ہو تو آدمی توحید کے نام پر شرک پھیلا دے گا، علم اگر نہ ہو تو سنت کے نام پر وہ کبھی بدعتیں پھیلا دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ توحید، شرک اور نفاق اور یہ کفر، ان سب میں فرق کیا ہے۔ اس کو جب تک معلوم نہیں ہے، اگر اس کو صحیح اور ضعیف حدیث کا پتہ نہیں ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضعیف حدیثوں کو پھیلا دے گا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں من گھڑت حدیثوں کو پھیلا دے گا، وہ صحابہ کرام کی محبت میں من گھڑت واقعات پھیلا دے گا، وہ اللہ کی محبت میں شرک کو عام کر دے گا، وہ اللہ کی محبت میں گناہ کو عام کر دے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ بدعتیں پھیلانا شروع کر دے گا۔ اگر ایک آدمی کو علم نہیں ہوگا تو وہ محرمات میں فرق نہیں کر پائے گا، محرم اور غیر محرم میں فرق نہیں کر پائے گا، اگر علم نہیں رہے گا تو حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پائے گا۔ تو علم بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، جب یہ علم اتنا اہم ہے تو یہاں پر ہمارے اسلاف اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے تھے؟ تو شیخ صالح آل الشیخ نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو
روایت ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی یا پھر ایک راہ گزرنے والا۔ تو اس کی تشریح میں پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے، وہ کہا کہ خذ من صحتک لمرضک۔ تو اس پر شیخ نے بہت زبردست نقطہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ صحت والی جو زندگی ہے، مرض آنے سے پہلے پہلے اس صحت والی زندگی کو تم علم میں لگا دو۔ کیا کہا؟ صحت، طاقت آپ کے پاس ہے تو اس کو عیش و عشرت میں، اس کو راحت میں، اس کو مزے میں، انجوائے میں لے، کہتے ہیں بھائی طاقت اچھی صحت ہے، چلو وہاں جائیں گے، وہاں سفر کریں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ کہا نہیں نہیں، تم علم حاصل کرنے کے لیے لگاؤ، جیسا کہ انہوں نے بقی بن مقلد، شیخ صالح الشیخ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کا قصہ نقل کیا۔ شیخ مشہور حسن آل سلمان نے بھی اس کو، ان کے پاس واقعہ ثابت ہے تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کو بیان کیا۔ اس کے اندر کیا واقعہ ہے کہ یہ اندلس کے رہنے والے تھے۔ کہاں اندلس اور کہاں بغداد، اگر آپ جا کر میپ پر دیکھیں گے تو ہزاروں کلومیٹر دور۔ اندلس جو ہے اسپین کے اندر، یورپ کے اندر، اور یہ ایشیا کے اندر بغداد، یعنی بالکل کتنا جو ہے فاصلہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بقی بن مقلد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ اس وقت پر سب سے زیادہ علم والے کون ہیں تو سب نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ تو کہا کہ میں سفر کرنا چاہوں گا، تو لوگوں نے کہا کہ درمیان میں جنگل ہے، پہاڑ ہے، دریائے ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ تو کہا کہ میں جاؤں گا، 2 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ وہ نکلے، پھر افریقہ میں داخل ہوتے ہیں، لیبیا، تونس، مصر، ایسا ہوتے ہوئے انہوں نے یہ رخ اپنایا، فلسطین، سیریا ہوتے ہوتے بغداد پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میں جب تھک جاتا تھا تو کسی گاؤں میں یا کسی مسجد میں جو ہے میں رہ جاتا تھا اور لوگوں کو اپنا مقصد بتاتا تھا، تو وہ ان کے پاس پہلے سے کچھ علم تھا، تو وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ خدمات انجام دیتے، تو اس کے بدلے میں ان کو تھوڑی بہت پونجی اگر مل جاتی یا ان کے پاس پیسے ہیں، پھر وہ سفر کر رہے ہیں، پھر وہ کہیں بریک لیتے تھے، امامت کے فرائض انجام دیے ہوں گے یا انہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں پر کیا ہوگا، وہ چلتے رہے چلتے رہے۔ لیکن جب وہ بغداد پہنچے تو پتا چلا کہ وہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو محبوس کر دیا گیا، لوگوں سے ان کو الگ تھلگ کر کے ان کو جیل میں یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کے بیانات کی وجہ سے وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ بادشاہ کو ان کے خلاف ورغلانا شروع کر دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا میں ریاست چاہتے ہوں، امیر بننا چاہتے ہوں، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صرف علم کے خوگر تھے۔ اور جب وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب مجھے ملنا ہے، لیکن جو فوج تھی وہ رکاتی تھی، کسی کو ملنے نہیں دیتی تھی، تو انہوں نے کہا اپنے آپ کو میں ایک غریبی کا لباس، ایک فقیرانہ لباس انہوں نے پہن لیا اور جا کر اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے کہ دیکھو میں تو صرف روٹی لینے کے لیے آیا ہوں یا کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ دراصل ان کے دماغ میں تھا کہ ہم مانگیں گے کیا؟ علم مانگیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان کی ترکیب سمجھ لی اور وہ کچھ حدیثیں انہوں نے بیان کی۔ اس طریقے سے وہ روزانہ آتے اور فقیرانہ لباس پہن کر علم حاصل کرتے رہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ محنہ، یہ ان کی آزمائش ختم ہوئی تو وہ مسجد میں درس دینے کے لیے آئے، تو شیخ مشہور حسن آل سلمان کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب بھی وہ درس میں آتے تھے فجر کے بعد، وہ کہتے تھے کہاں ہے بقی بن مخلد، کہاں ہے بقی بن مخلد، کہاں ہے بقی بن مخلد؟ اے لوگو، اگر تم کسی طالب علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے طالب علم۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کیف تصبح عالما، تم ایک عالم کیسے بن سکتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بقی بن مخلد، یعنی علماء کرام نے جو مشقتیں کی، چل کر گئے، وہ محنتیں انہوں نے کی، مشقت انہوں نے برداشت کی، تب جا کر ایک عالم بنتا ہے۔ کسی نے 40 سال لگا دیے، کسی نے 30 سال لگا دیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے رخت سفر باندھنا ہے
اور انہوں نے سب کو کہا کہ میں بغداد سے یمن کی طرف چلا جاؤں. لوگوں نے کہا یمن یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ابھی جنگلات کی طرح ہی لوگ رہتے ہیں, وہاں کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. بغداد اتنا ایڈوانس تھا, اتنا ایڈوانس تھا کہ وکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں بغداد میں بارش پڑتی تھی تو آدھے گھنٹے کے بعد پتا نہیں چلتا تھا کہ یہاں پر بارش پڑی یا نہیں. جب میں جاپان گیا تھا 2 سال پہلے تو میں نے دیکھا کہ بارش ہوئی, تو میں نے کہا اتنی بارش ہوئی ہے باہر کیسے جائیں گے؟ تو کہا شیخ چلو باہر چلتے ہیں. آدھے گھنٹے میں نے دیکھا کہ روڈ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بارش ہوئی نہیں, اتنا پانی جانے کا اچھا انتظام تھا. تو آج سے کئی سال صدیوں پہلے بغداد اتنا ایڈوانس تھا کہ بارش پڑتی تھی تو آدھے گھنٹے کے بعد پانی کہاں چل جاتا تھا پتا نہیں چلتا تھا. اتنا بہترین ڈرینیج سسٹم تھا اس زمانے میں. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بغداد سے لے کر سیریا تک, یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں ہائی وے پر جو راستے اس زمانے میں چراغ لگاتے تھے. تو کہتے چراغ صرف سٹی میں نہیں بلکہ ہائی وے یعنی کہ بڑے بڑے شاہراہوں پر بھی چراغ کا انتظام ہوتا تھا. اتنا زیادہ ایڈوانس. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے ناد و نعم میں پلنے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ مت جاؤ, وہ جنگل کا ایریا ہے, وہاں پر پانی تک میسر نہیں ہوتا. تو کہا کہ نہیں نہیں, وہاں مصنف عبد الرزاق کے لکھنے والے امام عبد الرزاق الصنعانی موجود ہے, مجھے جانا پڑے گا. ان کے پاس ایسے ایسے احادیث اور صحابہ اور تابعین کے واقعات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق 20 جلدوں کے اندر بلکہ اس سے بھی زیادہ میں چھپی ہے بعض جگہوں پر, اور اس کے اندر صحابہ اور تابعین کے ایسے ایسے اقوال ہے. شیخ آر کے نور محمد حفظہ اللہ ہم کو نصیحت کرتے تھے کہ تم کو اگر اقوال صحابہ تابعین فتاوی پڑھنا ہے تو 4 کتابیں ضرور پڑھنا. ایک ہے مصنف عبد الرزاق, دوسرا ہے مصنف ابن ابی شیبہ, تیسرا ہے سنن البیہقی, اور سنن سعید المنصور بھی ساتھ میں ایڈ کر لیجئے, اور چوتھا ہے موطا امام مالک. کہتے ہیں کہ یہ اقوال صحابہ, جیسے آپ کو تم ستہ پڑھتے ہیں احادیث کے لیے تو آپ کو اقوال صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے فتاوے کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ شیخ عبد الرزاق الصنعانی بڑے غربت کی حالت میں ہیں, اور وہ مٹی سے بنا ہوا ایک چبوترے پر بیٹھتے ہیں, اور وہاں پر مٹی سے بنے ہوئے ایک قلمدان کی طرح, اور اس میں اس زمانے میں جو قلمیں ہوتی تھی آپ جانتے ہیں تراشنا پڑتا ہے, اس طرح کی حالت تھی. اور ہم کو پانی میسر نہیں تھا, تو ہم فجر میں 7 یعنی آج کے دور میں حساب کر کے علماء نے بتایا وہ امیال کو لگ بھگ 7 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ان کو جانا پڑتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم فجر میں بہت پہلے اٹھ جاتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم فجر میں بہت پہلے اٹھ جاتے تھے تاکہ ہم پانی سے جو بھی غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے, پھر ساتھ میں ہم اپنے ساتھ پانی کو اٹھا کر لاتے تھے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں ایک لکڑی ہوتی تھی, پرانے زمانے کے لوگ پانی اٹھا کر لیتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک شہزادہ جو بغداد سے تشریف لاتا ہے اور پانی اٹھاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم باقی کے دن کے نمازوں کے لیے پانی اٹھا کر لاتے تھے. لیکن آج ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ صرف ایک بٹن ان کو ڈالنا ہے, لیکن اٹھ کر نہ طہارت حاصل کر رہے ہیں, نہ وضو کا اہتمام ہے, فجر کا اہتمام نہیں ہے. تو بتاؤ تو صحیح پھر علم کیسے آئے گا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تب تعلیم حاصل کی. اس کے بعد وہ مکہ چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھوک اور کھانا نہ کھا کر, پانی برابر نہ پی کر وہ بالکل کالے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا بخار آئے گا, تکلیفیں ہوگی, وہاں پر مت جاؤ, لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں, جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں کچھ نہیں ہیں اس کے مقابلے میں جو میں نے علم حاصل کیا ہے. بات آگے بڑھتی ہے, اسی لیے علماء کرام نے, بعض طلبہ جلدی جلدی کرتے ہیں, کتنے لمبے عرصے تک ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جب فتح الباری لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ دیکھیں تقریباً 16 سے 23 سال لگ گئے ان کو فتح الباری لکھنے کے لیے. تو اس سے پہلے وہ خود بہت بڑے عالم تھے, لیکن 40 سال کی عمر میں اور 33 سال کی عمر کے بعد جب انہوں نے 16 مرتبہ صحیح بخاری پڑھ لی, سندن سندن متنن متنن,
شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی بلوغ المرام اچھی طرح سے پڑھ لے، راوی راوی، سند سند، متن متن، اور اس کا کلمہ کلمہ، تو وہ مفتی کے قابل بھی بن سکتا. اتنی زبردست کتاب ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا. فتح الباری کے لیے بھی جب انہوں نے قلم اٹھایا تو اس سے پہلے 16 مرتبہ انہوں نے صحیح بخاری سندن اور متنن انہوں لکھنے سے پہلے انہوں نے جانتے ہیں کتنا پلان کیا. جیسے برج خلیفہ آپ بنانا ہے تو اتنا ہی نیچے ڈوغن آپ کو جو ہے نا بنیاد کھودنی پڑے گی. جتنا اونچا ٹاور ہوگا اتنی زیادہ بنیاد کے لیے کھدائی اندر تک کرنی پڑے گی. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو جتنا بڑا پلان بنانا ہے کہ آپ عالم بننا چاہتے ہیں بہت بڑا، تو اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے. تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری سے لکھنے سے پہلے مجھے لغت میں مہارت چاہیے، صحیح بخاری سے لکھنے سے پہلے مجھے حدیث میں، سند میں، رجال میں. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پلان بنایا مصر سے، شام سے، بغداد سے ہوتے یمن تک جتنے اس زمانے کے اکابر علماء ہیں. دیکھیں اتنی بڑی عمر میں عالم ہو چکے ہیں، لوگ ان کو عالم کہتے تھے، لیکن صحیح بخاری لکھنے کے لیے کہا کہ اس وقت کے جتنے بڑے عالم ہیں سب کے پاس جا کر میں علم حاصل کروں گا. اس کا مطلب اخلاق ایک لمبے مدت تک جب تک آپ علم کے لیے تیار نہیں ہوں گے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہیں گے تو یہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ کو یہاں پر جو 3 سالہ کورس دیا جا رہا ہے یہ ایک اچھی مدت ہے. تو اس کے لیے آپ کو خوب محنت کرنا ہے، کیونکہ آپ کو گھر بیٹھے 3 سالہ عالمہ کورس یہاں پر دیا جا رہا ہے. تو ایک اچھی مدت ہے جو آپ 2 ہفتے میں یا 2 دن میں یا 3 ہفتے کے کورسز میں وہ علم حاصل نہیں کر سکتے. تو ایک اچھی لمبی مدت ہے، اور یہ ابتدا ہے. علماء کیا کہتے ہیں، جب یہ کورس کر لیں گے تو آپ کو چابی ملے گی، پھر آپ فضیلت کریں گے، پھر تخصص کریں گے، پھر اس کے بعد کم سے کم بکالورس مدینہ یونیورسٹی سے تو آپ کو کرنا ہے. اور اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر ماجسٹر اور دکاترہ کے لیول پہ آپ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد بھی علماء کرام علم جاری رکھتے ہیں. اسی لیے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وصحبت استاد وطول زمانی. اے طالب علم، تم علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم 6 صفتیں اپنے اندر پیدا نہ کر لو. نمبر 1، اپنی ذہانت کو یوٹیلائز کرو، اس کی ذہانت. اور ظاہر بات ہے ذہانت کب آپ حرکت میں لا سکتے، جبکہ گناہوں کو اپنے آپ کو بچائے. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے پوچھا کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے تو کہا فإن العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، کہ علم جو ہے ایک نور ہے اور گنہگار کو یہ نور نہیں ملتا. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، تب جا کے دماغ بھی تیز ہو جائے گا. ذکاء و حرص، بہت زیادہ آپ کو جیسے ٹائم ملا پڑھے، جیسے ٹائم ملا نکالے ٹائم. کم سے کم اپنے ٹائم کو جو ہے نا غلط ویسٹ جگہوں پر جانے سے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. واجتہاد، خوب محنت کرے. وہ بلغا، اور ہر چیز میں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرے. وہ صحبت استاد ہونا ضروری ہے، بغیر استاد کے علم حاصل نہیں ہوتا. بعض عالموں کے 1000 استاد ہیں. ایسا کیوں ہے کیونکہ استاد جتنے زیادہ ہوں گے آپ کو اتنا علم بڑھے گا. جو کتابوں سے من کان استاذہ کتاب فخطأہ اکثر من ثواب، جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے بغیر عالموں کے تو اس کے غلطیاں زیادہ ہو جاتے ہیں ثواب سے، یعنی کہ درستگی سے زیادہ غلطیاں ہونے لگتے ہیں. وہ طول زمان، اور لمبی مدت تک. تو آپ لوگ یہ 3 سال کو جو ہے نا ایسا نہ سمجھا رہے یہ کیا اتنا دیر، ارے یہ کیا اتنا لمبا. یہ تو شروعات ہے، آپ جو ہے اس کے اندر اور آگے بڑھنا ہے. تو اس لحاظ سے میں احادیث اور آیتیں بہت سارے میں نے اپنے بیان میں بتائے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیتیں بھی آپ کو معلوم ہے. سورہ اقرا کی پہلی آیت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. حدیث بھی آپ کو معلوم ہے کہ
من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لائبریری میں بیٹھ کر پڑھنا بھی سبیل میں ہے، گویا کہ آپ علم کے سبیل میں ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ سفر کریں گے تو ہی ایسا ہوگا، نہیں، آج کے دور میں آپ لائبریری بیٹھتے ہیں کیونکہ لائبریری میں کتابیں آ چکی ہیں۔ پہلے کیا تھا، لائبریری کی شکل میں کتابیں موجود نہیں تھے تو سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج بڑے بڑے علماء اور حکماء اور دنیا کے بہترین مفکرین نے لائبریری کی شکل میں جمع کے اگر آپ لائبریری میں پڑھتے ہیں تو بھی گویا کہ آپ سبیل علم میں ہیں۔ کیوں سبیل علم کہہ رہے ہیں؟ اگر اس میں موت آ جائے تو آپ جنت کے راستے پر آپ کی موت آ گئی۔ اسی لیے علماء کرام کیا کرتے تھے، انتقال سے پہلے پہلے بھی علم میں لگے رہتے تھے۔ جیسے کوئی نماز میں سجدے میں انتقال ہو گیا، اب نماز کا وقت نہیں ہے، اگر اس نے نفل نماز بھی نہیں پڑھی ہے تو وہ علم میں لگا ہوا ہے، تو علم کی حالت میں اگر مر جائے تو گویا کہ آپ جنت کے راستے پر مر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ کر رکھے، کیونکہ علم اگر نہیں رہے گا تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کیا کہا، چو شمع از پے علم باید گدا، کہ تم کو شمع کی طرح موم بتی جیسے پگھلتی ہے، شمع جیسے جلتی ہے، ویسے رات دن محنت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو، پورے جسم کو آپ کو یوز میں، اپنے اس کو جو ہے نا آپ استعمال میں لگا دینا پڑے گا، آپ کی راحت کو، آپ کے جسم کو، آپ کی توانائی کو، اپنے اوقات کو، جیسے شمع اپنے آپ کو جلا لیتی ہے، جیسے موم بتی ہوتی ہے تو موم جلنے لگتا ہے، کہ بے علم نہ تما خدا را شنا، کیونکہ بغیر علم والا اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات کے لیے بے علم چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں لکھنے کی مثال، اگر آپ دیکھیں، میں کچھ مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو شیڈیول ہے، مجھے کتنا ٹائم ہے مجھے اندازہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، میرے پاس قصے بہت ہیں۔ اس سے پہلے میں نے 2 گھنٹے اس پر بیان کیا تھا، شاید مجھے آدھا گھنٹہ ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم میں آپ کے پاس واقعات رکھوں، کیونکہ واقعات سننے سے میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس بھی ایک گلوبل لرننگ اکیڈمی میں 5,000 طالبات ہے۔ جب میں نے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو پڑھائی کا شوق لگ گیا، دنیا کی ساری چیزیں ہم کو اب معمولی نظر آ رہی ہیں علم کے سامنے۔ لکھنے کی اگر بات کرے، امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ فی اللیالی المقمرہ، انہوں نے تاریخ الکبیر لکھی 9 جلدوں میں، جب ان کی عمر ابھی 18 سال تھی۔ 18 سال! آج کل 18-25 سال میں تو ہم شادی کی فکر کرتے ہیں، بچی کو شادی کیسے کریں گے، بچے کو شادی کیسے کریں گے، انٹر کیسا کرے گا، ڈگری کیسا کرے گا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کتابوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ جب وہ ابھی ذرا ان کی عمر بڑی ہوئی، مکے کی طرف ماں اور کچھ لوگ لے کر گئے، تو اس وقت پر انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ، مکے میں بہت سارے علماء ہیں، میں یہی رہ جاؤں گا۔ چھوٹے بچے نے ڈیسیشن لیا کہ وہ اکیلا رہ جائے گا، ماں فکر مند تھی، پھر بھی کہا کہ آپ چلے جاؤ، وہاں پر رہ کر پھر وہ علم حاصل کرتے، علماء سے ملتے۔ ابھی 18 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، 9 جلدوں میں انہوں نے تاریخ الکبیر لکھ ڈالی۔ اور اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بادشاہ کے پاس جا کر، الا اری کا سحرن، اے بادشاہ کیا تمہیں میں جادو نہ بتاؤں؟ امام اسحاق بن راہوے کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے وہ ہے جنہوں نے عرب اور عجم کو ملا دیا علم کے ذریعے سے، ورنہ عجم جو ہے علم سے محروم ہو جاتے۔ اتنا بڑا کارنامہ کرنے والے جو اساتین علم ہے اس میں سے اسحاق بن راہوے، ان کی مسند بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا میں تم کو جادو نہ بتاؤں؟ جادو اس لیے ہے کہ اس کے اندر راویوں کا ذکر ہے، حدیثیں یاد کرنے والے آپ جانتے ہیں، سندیں یاد کرنے والے آپ جانتے ہیں، لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ 18 سال کی عمر میں علم الرجال، راویوں کے بارے میں لکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ فی اللیالی المقمرہ، چاند کی روشنی میں، 13 14 15 میں جو ہم 14ویں کا چاند جس کو ہم کہتے ہیں، اس روشنی میں وہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان کو بعض اوقات چراغ میسر نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں جو کھلے آسمان کی روشنی پڑتی تھی، میں وہاں پر بیٹھ کر لکھا کرتا تھا، کہیں پر سفر میں ہوتا تھا روشنی، تو روشنی کو استعمال کرتے تھے۔ اور اگر امام
جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب چاندنی راتیں نہیں ہوتی تو کیا راتیں ویسٹ کر دیتے تھے؟ نہیں. کہتے ہیں ایک مہمان کہتے ہیں کہ میں چاہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شب و روز کیا ہے، تو میں نے ایک بہانے سے ان کے پاس مہمان بننے کا میں نے ارادہ کر لیا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب رات آئی، جب سونے کا وقت آیا، تو اس وقت پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی سونے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے، کچھ پھر شمع روشن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نقطہ لکھ لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو کچھ خیال آتا ہے، پھر شمع روشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نقطہ لکھ لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ 22 مرتبہ، میں نے دیکھا البدایہ النہایہ کے حوالے کے مطابق کہ میں نے دیکھا کہ 22 مرتبہ وہ اٹھے. ان کی راتیں بے چینی والے، ان کے دن میں وہ چلا کرتے تھے. اتنے فکر مند تھے وہ علماء کرام. تب جا کے صحیح بخاری ہمارے پاس آئی. کوئی لیٹ کر پڑھتا ہے صحیح بخاری پر پیر یا ہاتھ یا بے حرمتی کرتا ہے تو مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ یہ آدمی کو پتا نہیں کہ جو لیٹ کر ناول کی طرح پڑھ رہا ہے، یہ کتاب اس کے جو ہاتھ میں آئی ہے، یہ بڑے مشقتوں کے ساتھ آئی ہے. اس کے پیچھے محدثین، علماء، فقہاء، مفسرین، یہ جو کتابیں ہمارے پاس آئی ہے نا، اس کے پیچھے انہوں نے اپنے زندگیوں کو جھوکم میں ڈال کر یہ جنگلوں کو پار کرتے ہیں، یہ سنگلاخ وادیوں کو پار کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے میلوں میلوں سفر کرتے ہیں. تب جا کر یہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اے طالب علم، بڑے عظمت کے ساتھ ان کتابوں کو اٹھانا. اے طالب علم، بڑے عظمت کے ساتھ ان علماء کرام کے نام لینا. جلدی جلدی کرتے ہوئے رحمہ اللہ کو چیک نہیں کرنا. امام بخاری نے کہا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، کوشش کیجئے کہ ان کے بڑے عزت کے ساتھ نام لے جائے. محدثین ہو، چاہے فقہا ہو، چاہے مفسرین ہو، ان کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے صحیح بخاری لکھنے کا ارادہ کیا. اندازہ کیجئے 22 سال کے ایج ہے. صحیح بخاری اگر مدرسوں میں جا کر دیکھیں آپ، تو مدرسے میں صحیح بخاری پڑھانے کے لیے کس کو دیا تھا؟ 30 سال، 40 سال، ایسے عمر والے اساتذہ کو دیا جاتا ہے. یہاں پر صحیح بخاری لکھنے والا بچہ 22 سال کا، امیجن کیجئے کہ وہ کیا کانفیڈنس لیول تھا کہ اس بچے کے اندر وہ ارادہ پیدا. وہ کیا ماں تھی، وہ کیا تربیت تھی. ان کے ابا بھی جو ہے بہت بڑے عالم تھے. کیسی انہوں نے تربیت کی. کیا ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ بیٹا کم عمر میں تمہارا ویژن بڑا ہونا چاہیے، تمہارا ویژن ہائی ہونا چاہیے، تم بڑا سوچو، تم بڑی محنت کرو علم کے لیے، دین کے لیے. کیا ہم اپنے بچوں کا ایسا ویژن بنا رہے ہیں؟ 22 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں، 37 سال کی عمر میں لگ بھگ پہنچتے ہیں. صحیح بخاری ختم. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ 62 یا 63 سال تک، یعنی لگ بھگ 20 سے 23 سال تک 700 علماء تک پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہے تو بتا دو. میں نہیں چاہتا کہ قیامت تک کوئی بچہ میری کتاب پڑھ کر کہیں بھٹک نہ جائے. وہ جاتے ہیں. میں نے حجاز کے علماء پر پیش کیا، میں نے بصرہ کے علماء پر پیش کیا، میں نے کوفہ کے علماء پر پیش کیا. علم جمع کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا. علم جمع کرنے کے بعد اس کو پھیلانے کے لیے پھر سے سفر کیا. سفر سفر سفر. امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جس جس گاؤں میں گئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان سارے گاؤں کا نام انہوں نے لکھا. اسکندریہ سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر یمن تک. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ان کو اتنا جذبہ کیوں آیا؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے، یہ قال اللہ ہے، یہ قال رسول ہے. اگر میں ایکٹیو نہیں رہوں گا تو میرے گاؤں میں جہالت پھیل جائے گی، میرے شہر میں جہالت پھیل جائے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا عالمیت کورس میں پڑھنے والے بچیاں ہندوستان کے مختلف مختلف ریاستوں سے ان کا تعلق ہے، اور یہاں تک کہ عالمی اعتبار سے بھی مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے. آپ یہ سوچئے کہ اگر میں محنت کر کے نہیں پڑھوں گی تو میرے جھارکھنڈ میں جہالت آ جائے گی، بہار میں جہالت آ جائے گی، آندھرا میں جہالت آ جائے گی، تلنگانہ میں جہالت آ جائے گی. میں جس گاؤں میں ہوں وہاں پر توحید نہیں پہچانیں گے لوگ تو شرک میں چلے جائیں گے. یہ جذبہ لے کر خوب پڑھیے، محنت کیجیے. اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن میں جو لکھتے تھے، کہتے ہیں ماہرین نساخ صرف اس کو اچھی خوشخط میں لکھنے کے لیے ان کو 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، تھک جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، کہاں سے آ گئی کہ آپ ایک دن میں اتنا لکھتے، جبکہ ماہر نساخ اس کو 7 دن لگا دیتے ہیں. کہا کہ میں فجر سے لے کے
اشراق تک میں اذکار کرتا ہوں. یہ اذکار سے میری روح مضبوط ہوتی ہے. روح مضبوط ہونے سے طاقت آتی ہے. طاقت آتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی بادام کھانے سے طاقت آتی ہے. یہ سب جسمانی اسباب الگ ہے، لیکن روحانی اسباب کے روح کو بھی آپ جو ہے تربیت کرے. اذکار، نمازوں کی پابندی یہ کرتے، کیونکہ تربیت کے ساتھ علم آتا ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب ان کو جیل سے نکالا گیا تو انہوں نے دیوار پر کئی باتیں لکھ دی تھی. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی دیوار پر کچھ چیزیں لکھ دی تھی. ان کو جو ہے کنویں میں باندھ دیا گیا تھا، تو کوئی طالب علم آتا تھا اور آ کر جو ہے کہتا تھا، تو وہ کنویں میں سے ہی جو ہے ان کو علم سکھاتے تھے. یہ رکتے نہیں تھے. لکھنے کی رفتار دیکھے. العقیدہ الواسطیہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اثر سے مغرب تک لکھ ڈالی، جس کو سمجھنے کے لیے مدینہ سٹی میں ہم کو 1 سال لگتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 600 سے زائد پیجز میں اس کی شرح لکھ ڈالی. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنا علم تھا کہ رفتار کے ساتھ وہ تقدیر پر 160 اشعار کی شکل میں تقدیر پر اعتراضات کے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ظہر سے عصر تک سیاسہ شرعیہ لکھ ڈالی. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے سفر کیا. زاد المعاد انہوں نے سفر میں لکھی. ان کے پاس کوئی مصادر نہیں تھے. شیخ شعیب الارناؤت کہتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا، زاد المعاد کے 7 جلدیں موجود ہیں اس کی تحقیق کے لیے، جب میں نے ارادہ کیا تو شیخ شعیب الارناؤت کہتے ہیں میں نے کہا پہلے 6 مہینے تحقیق ہوگی کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر جو اقوال نقل کیے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی طرف جو انہوں نے نسبت کی ہے، کیا وہ نسبت صحیح ہے یا نہیں. ہم کو 6 مہینے لگے اس کو کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے، اس کو کراس چیک کرنے کے لیے. اور 6 مہینے کے بعد رپورٹ آئی اور یہ حیران رہ گئے کہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے حافظے سے جو سفر میں انہوں نے زاد المعاد تیار کی، کسی بھی نسبت میں انہوں نے خطا نہیں کی. یعنی سارے اماموں کی تو انہوں نے جو نسبت دی کہ ان کا قول یہ، ان کا قول یہ، ان کا قول یہ ہے، وہ بالکل صحیح نکلا. ہم حیرت میں 6 مہینے میں کوئی غلطی نہیں نکال سکے. اس کو کہتے ہیں کہ علم اتنا بڑھائیے، اتنا بڑھائیے کہ ایک وقت پہ آپ کا قلم چلے تو اس سے موتی نکلنے لگے اور غلطیاں نہ نکلے. سفر کے دوران ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد جب لکھی تو آپ دیکھیں کہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس دوران انہوں نے التبوذیہ لکھی، جس کے اندر 40 مہمانوں کے مسائل، میزبانی کے مسائل انہوں نے لکھ دیے. امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ جب وہ اکتاہٹ کا شکار ہوتے تو انہوں نے کچھ احادیث جمع کی تو اس کا نام بلوغ المرام، وہ بلوغ المرام کے نام سے مشہور ہو گئی. امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنا ٹائم کیسے بچاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میں اگر لیٹ کر سوؤں گا تو مجھے نیند آ جائے گی. تو کہتے کئی مرتبہ وہ بیٹھ کر سوئے تاکہ نیند کم ہو تو اس کے بعد لکھ سکیں. تو انہوں نے جو کتاب جو 40 جلدوں میں المجموع چھپ رہی ہے، اس میں سے 28 جلدیں لگ بھگ امام نووی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تیار ہو چکی تھی. باقی کا جو تتمہ ہے بعد کے علماء کرام نے کہا. کہتے ہیں کہ اس دوران جب اکتاہٹ ہوتی تھی تو میں تعلیقات چڑھاتا تھا تو صحیح مسلم کی شرح بن گئی، تعلیقات چڑھاتا تھا تو ریاض الصالحین بن گئی، تعلیقات چڑھاتا تھا اربعین نویہ بن گئی. ان کے اکتاہٹ کے دوران ایک کتاب آ رہی ہے، اور ہمارے اکتاہٹ کے دوران گناہ، ہمارے اکتاہٹ کے دوران ٹائم ویسٹ کرنے کی باتیں آ رہی ہے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پر ٹھہرا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جسم پر بھی تکلیف انہوں نے کیسی کیسی اٹھائی. ایک مرتبہ ایک عالم جا رہے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی، ایک چور آیا، اس نے کہا کہ مجھے مال دو. اس نے عالم صاحب نے کہا کہ اس جنگل میں میرے پاس کچھ مال تو ہے نہیں. تو کہا جھوٹ کہتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، میرے پاس بس یہ کتابیں ہیں، میں پڑھتا ہوں. تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری کتابیں لے جاؤں گا، بیچ دوں گا، اس سے جو پیسے آئے کھا لوں گا. تو وہ امام رونے لگے. کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ کتابیں کتنی اہم ہیں، یہ کتابیں کتنے، اگر یہ تم کتابیں لے جاؤ گے تو تم کو تھوڑے پیسے ملیں گے، لیکن یہ کتابیں میرا جگر ہے، یہ کتابیں میرا خون ہے، یہ کتابیں میرے جسم کا حصہ ہیں، اس میں علم ہے. اگر تم لے جاؤ گے تو پھر میں بغیر علم کے رہ جاؤں گا، پھر مسئلے کیسے بتاؤں گا. تو اس چور نے کہا یہ کیسا علم ہے اے امام، یہ کیسا ہے یہ علم اے امام، اگر میں تمہارا بوریا، اگر میں تمہارا کتابوں کی یہ جھولی اگر چرا لوں تو تم جاہل ہو جاؤ گے.
تو کہا کہ مجھے اس چور نے نصیحت کر دی، کہا کہ میں تمہاری کتابیں چھوڑتا ہوں، تو کہا کہ اس چور نے جو جملہ کہا تانے میں، ان امام نے اس کو نصیحت کے طور پر لے لیا، کہا کہ میں نے ساری کتابیں اس کے بعد رٹ ڈالی۔ اسی لیے یاد کرنے پر توجہ دیجیے، علم جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھنا چاہیے۔ یاد کیجیے قرآن مجید کی آیتیں، اگر حافظ نہیں ہے تو حافظ بننے کا پلان بنائیے، اگر آپ کو احادیث یاد کرنا ہے تو اربعین نویہ، جامع العلوم الحکم، بلوغ المرام سے ہوتے ہوئے آپ منتخب احادیث یاد کرتے، ایک وقت آئے گا کہ شیخ یحییٰ نے جو پلان بنایا 11 حدیث کی کتابوں کا، پھر آپ وہ کر لیجئے، صحیحین یاد کر لیجئے، زوائد یاد کر لیجئے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ایک وقت آئے گا تو آپ قواعد فقہیہ للشیخ سعدی کی یاد کیجئے۔ اور میں جب بھی جاتا تھا، جب میں بیان کرتا تو قواعد فقہیہ بغیر دیکھے سناتا تھا، منظومہ بیقونیہ بغیر دیکھے سناتا تھا، میں معلقات کے جو اشعار ہے بغیر دیکھے شروع سے آخر تک سناتا تھا، کیونکہ ہمارے استادوں نے ہم سے کہا۔ جیسے جیسے میں بڑھتا تھا عمر آباد میں تو ہمارے اساتذہ ہم کو رہنمائی کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم کو جو ہے جب طالب علم بننا ہے تو فیوچر میں تم کو یہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کیا تھا، عمر آباد میں ایک اچھی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں پر ٹائم ٹیبل بڑا سیٹ ہے، آپ اپنا ٹائم ٹیبل بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اپنا ٹائم ٹیبل ایک بنا سکتے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر فجر سے لے کر 8:30 تک، جب کلاس شروع ہوتی ہے 8 بجے، تب تک آپ کے پاس ایک ٹائم ہے۔ اثر میں آپ کے پاس اثر سے مغرب تک کھیلنے کا ٹائم ہے، تو اس کو 1 گھنٹہ کھیلنے اور 1 گھنٹہ آپ پڑھنے کے لیے پھر لگا سکتے ہیں۔ مغرب سے لے کر عشاء تک آپ کو پھر آزادی ہے، عشاء کے بعد پھر آپ کو درسیات پڑھنے کے لیے اساتذہ کے لیے رہنمائی پڑھنا پڑتا ہے، تو پھر وہاں پر فکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آزاد ٹائم ہے نا، اس کو میں نے کیسا بانٹا تھا آپ کو میں جھلک بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں کیا کرتا تھا، ہمارے استادوں نے کہا دیکھو، اگر تم کتنی بھی اچھی عربی پڑھ لو، کتنے بھی اچھے قواعد تم رٹ لو، لیکن اگر تمہارے پاس وکیبلری نہیں ہے تو پھر تم فیوچر میں تم محتاج ہو جاؤ گے۔ تو میں ایک دن میں کیا کرتا تھا، اس زمانے 15 پیسے کی ایک بک ملتی، چھوٹی نوٹ بک ملتی تھی، کیونکہ طلبہ ہے، پیسے زیادہ نہیں رہتے، 15 پیسے میں ایک بک ملتی تھی۔ تو میں وہاں جا کر وہ بک کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے لمبے 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 آڑے آڑے پٹیاں بنا لیتا تھا۔ اس میں ہماسا کے آخری میں جو ہے بہت سارے، اس زمانے تھیسورس، جیسے انگلش میں تھیسورس کی ڈکشنری ہے، ویسے ہماسا کے آخری میں جو ہے سینونیم اور اینٹونیم، یعنی مترادفات اور متضادات، یہ کلمات جو ہے بہت ہے وہاں پر۔ تو پھر میں اس کو یاد کرتا تھا۔ معلم الانشاء کے آخری میں آپ دیکھیے، پورے سیریز میں آخری میں وکیبلری ہوتی ہے، تو ایسے وکیبلری، پھر میرے پاس ڈکشنری تھی، اس سے میں نکال نکال کے لکھتا تھا۔ اور جب فٹ بال گراؤنڈ میں جاتا تھا تو فٹ بال آنے تک 1-2 ورڈ یاد کرتا، کیونکہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے، کبھی بال آنے کے لیے جو ہے نا 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں، یا کبھی بال آیا نہیں تب تک میں کتابیں، یعنی کہ گراؤنڈ میں بھی الفاظ یاد کرتا تھا۔ نتیجہ نکلا کہ میں بہت کم ڈکشنری اٹھانا پڑتا ہے مجھے، اتنے زیادہ اللہ کے فضل سے مجھے مترادفات یاد ہو گئے عربی میں۔ ابھی میں وہاں پر گیا تھا، باسل فوزان ایک بہت بڑے جو ہے خود عالم ہیں، انہوں نے فقہ پر کتابیں لکھی، اور اسی طرح ان کو عربی پہ بڑی دسترس حاصل ہے۔ تو میں نے دیکھا شیخ بہت بڑا علم رکھتے ہیں، تو میں نے حماسہ لیول پر جاہلیت کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ انداز میں نے ابو تراب الظاہری کی کتابیں جو ہے شواہد القرآن، وہ میں نے رٹ لی تھی ایک زمانے میں۔ تو میں نے بہت ہی کٹھن الفاظ سے اور جاہلیت کے جو اشعار ہے وہ سجاتے ہوئے ایک مرسون، ایک رسین انداز میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا اسٹاپ اسٹاپ، تم بہت ہی فصحا لیول پر بات کر رہے ہو، حل عقلت قاموسن، کیا کہا انہوں نے، حل عقلت یا رجل، حل عقلت قاموسن، کیا تم نے ڈکشنری کھا لی ہے جو آپ آج مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہندوستان سے آ کر، میں عرب، میں ایک ادیب، اور مجھ سے تم اس لیول پر بات کر رہے ہو کہ تمہاری عربی پر مجھے رشک ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ محنت کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ عرب، جب میں مصر گیا تو وہاں پر ازہر یونیورسٹی کے اندر میں جب القاء کر رہا تھا تو وہ تعجب کر رہے تھے کہ تم واقع ہندوستان کے ہو یا تم سعودی عرب میں ہی رہنے والے ہو؟ تو کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں، ہندوستان کے مدارس سے پڑھ کر آیا ہوں، عمر آباد سے ہوتے ہوئے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ نے میرا ذہن کھولا ہے۔ اس کے پیچھے اتنی محنت رہی کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی عربی میں گفتگو کر رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ، اے طالب علم، آپ اگر محنت کریں گے نا تو آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ پھر ہمارے اساتذہ نے کہا، تو لغت کے لیے میں نے جو ہے نا اپنے میدان کو، ایک وقت ایسا ہے کہ 1.5 سال کے بعد مجھے کھیلنے سے محبت چلے گی، تو پھر میں لائبریری میں رہتا تھا، تو پھر وہ ٹائم میں وکابلری اور زیادہ یاد کرتا تھا، میدان نہیں جاتا تھا۔ تو 1.5 سال کے بعد میں نے کھیلنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پڑھائی میں ہی دل لگ گیا میرا۔ پھر اس کے بعد مجھے بعض استادوں نے کہا
کہ دیکھو بیٹا فیوچر میں صرف ووکیبلری کام نہیں آتی، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ مناظرے کی کتابیں پڑھو، کیونکہ دنیا میں شبہات اور ڈاؤٹس آنے والے زمانے میں بہت بڑھنے والے ہیں، اس وقت پر مقابلہ کرنے کے لیے اعتراضات کے جوابات پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں پر عمر آباد کی لائبریری میں ایک مناظرے کے شعبے میں کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں تم پڑھ لو یہاں تک کہ یاد ہو جائے۔ تو میں وہاں پر جاتا ہوں تو مجھے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، وہاں پر اظہار الحق کی علامہ کہرانوی کی اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے سیریز والی کتابیں ملی۔ تو پھر میں نے کہا اثر کے بعد لغت بھی پڑھوں گا، اب سے میں مناظرے کے لیے پڑھوں گا۔ پھر مرحلہ بڑھ گیا، استاد نے کہا دیکھو بیٹا لغت بھی پڑھ رہے ہیں، مناظرے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک لکھنے کی طاقت نہیں آئے گی، مقالہ نویسی نہیں آئے گی، تو پھر تمہارا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو پھر میں نے اثر کے بعد تھوڑا ٹائم میں جو ہے لغت کے لیے تھوڑا ٹائم، اور اتنا ڈسپلن تھا میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا تھا، کیونکہ میں نے العلم والعلماء نامی ایک کتاب عبدالرؤف جھنڈا نگری کی کتاب پڑھی تھی، اور عمر آباد کے اساتذہ کا ڈسپلن دیکھا تھا۔ تو منٹ منٹ کا حساب ہوتا تھا، اتنے 5 بجے اگر رہنا ہے تو رہنا ہے، 5:15 کو لغت کے بجائے مناظرے کی کتاب پڑھنا ہے، 5:30 پر جو ہے نا، اب تو 15 منٹ، خطرہ 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 خطرہ، 6 سال میں آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ آنے والے 10 سال کا پلان بنائیے اور خطرہ خطرہ ایسے بانٹیے آپ۔ پھر اس کے بعد کہا نا، تو میں جا کر پھر مقالہ نویسی کتابیں پڑھتا تھا۔ پھر ایک استاد نے کہا بیٹا آپ کے پاس عربی تو اچھی ہے لیکن بلاغت میں کمزوری ہے، آپ جائیے جا کر فقہ اللغہ للثعالبی کی کتابیں پڑھیے، لسان العرب پڑھتے رہیے، صبح العشاء کی کتابیں پڑھتے رہیے، آپ جو ہے وہاں کے قاموس پڑھیے۔ تو پھر میں نے کہا 15 منٹ، 10 منٹ، دیکھیں آپ بات۔ پھر اس کے بعد بعض اساتذہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن منفلوطی کے جیسی روانی والی عربی تمہارے پاس نہیں آئی۔ تم تنویر میں، مجلے میں، عربی میگزین میں کتاب لکھ رہے ہو مقالے، لیکن تمہارے مقالوں میں ابھی روانی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا کہ تم عبرات پڑھو، تم جو ہے نا نظرات پڑھو، منفلوطی کتاب۔ پھر یہ کتابیں کہاں ملتی ہے؟ یہ بڑی لائبریری میں نہیں ملتی، چھوٹی لائبریری اساتذہ کی لائبریری پڑھتی ہے۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں نے وہاں پر کہا کہ میں وعدے کر کے کتابیں لیتا تھا۔ تو مولانا حفیظ الرحمان اعظمی، مولانا عبدالسلام گونڈوی، بچے کو بڑا شوق ہے، ہم اپنے نام پر جو ہے اپنی ذمہ داری پر لیتے تھے اور مجھے دیتے تھے، کہتے ہیں ہماری ذمہ داری، یہ بچہ محفوظ رکھے گا، ڈسپلن بچہ ہے۔ تو پھر وہ کتابیں لاتا تھا، میں سونے سے پہلے کلیات الاقبال پڑھتا تھا۔ اور آپ امیجن کیجئے کہ سال میں اگر آپ جو ہے سال میں 365 دن میں سے اگر 200 بھی اگر آپ مدرسے میں رہے دن، تو 200 تقریباً جو 1000 ایام آپ کو مل گئے۔ تو 15 منٹ کلیت اقبال، سونے سے پہلے 15 منٹ نظرات اور عبرات، پھر اسی طرح تحت رایت القرآن امام رافعی کی، کہ ہر فرعون را موسیٰ است۔ تو فتنے اٹھتے گئے، مصر میں فتنے اٹھتے گئے، کبھی طٰہٰ حسین کے نام پر تو رافعی نے ان کا جواب دیا، کبھی وہاں پر مستشرقین کے تو مصطفیٰ سباعی نے جواب دیا۔ تو وہاں پر الگ الگ قسم کے فتنے اٹھتے گئے، پھر ادب، تاریخ۔ تو رات میں یہ درسیات کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی غیر درسیات کے لیے بھی ایک نظام بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر بعض اساتذہ نے، پھر بعض، تو ٹھیک ہے، میں جو ہے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، اور جو ہے میں جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ، لیکن پھر انشاءاللہ فیوچر میں موقع ملے گا تو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ ابھی میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کافی ٹائم آپ کا لے لیا ہے، کیونکہ صرف آدھا گھنٹہ ہی مجھے دیا گیا ہے، اور بھی اساتذہ کی یہاں پر ان کی بھی ہم باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا الغرض، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے تفصیلی طور پر 1.5-2 گھنٹے کے بیانات ہیں، جس کے اندر میں نے علماء نے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں، کیسا اپنا شیڈول بتانا ہے، طالب علم کو کیسا اپنا شیڈول بنانا ہے، تو آپ کا اثر کا ٹائم، فجر کا ٹائم، پھر درسیات کا ٹائم اچھی طریقے سے کریں گے تو ہر فیلڈ میں آپ کو مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم کے لیے سخت محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔